السلام علیکم، خوش آمدید شبہ کوکنگ۔ آئیے ناظرین، آج ہم آپ کو تھوڑی سی اپنی روٹین کا بتاتے ہیں کہ ہم کیا صبح صبح کرتے ہیں۔ صبح صبح ہم نماز قرآن سے فارغ ہونے کے بعد اپنی بالکونی میں آ کے پودوں کو، یہ ٹماٹر کے پودے ہیں جو سے اس طرح سے ہم نے گملے کے اندر باٹلز میں لگائے تھے، آپ کو دکھائے تھے، کافی بڑے ہو رہے ہیں۔ یہ پودینہ تھا جو سا وہ ہم نے سارا کٹ کر کے اور اس کی چٹنی بنا لی۔ اب یہ دوبارہ سے نئے سرے سے ہے جو سا پھوٹ رہا ہے، اور اس گملے میں بھی ہم نے فارغ کر کے اس کو تو مٹی نکال کے ٹماٹر لگا دیے۔ جہاں پہ دھنیا تھا جو کافی جوان اور سلیم سمارٹ تھا، نئے سرے سے دھنیا بیجا ہے۔ اور یہ کہ دوسری سائڈ پہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے گلاب کے یہ دیکھیں بڑے فریش سے پھول ابھی کھل رہے ہیں، تو بڑے مزے کی بالکونی ہماری ہو چکی ہوئی ہے۔ اب خوب سبزہ آ چکا ہے، اس میں دوسرا پھول بھی کھل چکا ہے۔ اور یہ ٹماٹر ہیں جو سے ٹماٹر اس دفعہ ہم نے کافی زیادہ لگائے۔ اور یہ دیکھیں سب سے مزے کی بات کہ اسٹرابریاں ہیں جو سی وہ لگ رہی ہیں اور اپنی نشو و نما پا رہی ہیں بڑی اچھے سے۔ اور یہاں پہ دوسرے پودے کے اوپر اسٹرابری کے پھول لگے ہوئے ہیں، تو جب پکیں گی تو بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور یہ کہ یہ اس دفعہ ہم نے ٹماٹر اس لیے کچھ زیادہ بیجے ہیں کہ اگر جاتے جاتے کوئی ٹماٹر دو بھی دے گا پودا تو ہمارے کافی ٹماٹر ہوں گے۔ ٹماٹر کے اندر ہم نے مولیاں بیجی ہوئی ہیں۔ اور یہ دیکھیں مزے کی بات تو یہ دیکھیں ہم نے میتھی بیجی ہے، اور میتھی کس طرح زمین پھاڑ کے باہر نکل رہی ہے۔ ہم اتنے حیران ہوئے تو ہم نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ دیکھیں کس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہے اندر سے یہ کس طرح سے نکل رہی ہے۔ اتنے بڑے بڑے ہول ایسے جیسے ارتھ کوئک میں آتے ہیں، اس طرح سے یہ میتھی نے ہول کیے ہوئے ہیں اور یہ باہر نکل رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے میں نے بھی کافی زیادہ بیج دی تھی، شاید اسی وجہ سے وہ کافی زیادہ نکل رہی ہے۔ یہ نیچے ایک پاٹ ہے جس کے اندر ہم نے پودینہ ہی لگایا ہے، اور دوسرے پاٹ میں کچھ ایکسٹرا مٹی پڑی ہوئی ہے۔ اور یہ مرچیں ہیں، مرچیں بھی کافی بڑی ہو چکی ہوئی ہیں اور اب 2 سے 4 پتوں کی طرف جا رہی ہیں۔ یہاں پہ کھڑے ہو کے ہم بالکونی میں کھڑے ہو کے صبح صبح خدا تعالیٰ کی قدرت، چڑیاں بول رہی ہوتی ہیں وہ سنتے ہیں، خاموش درختوں سے باتیں کرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور یہ گارڈن ہے جو سے جو لوگوں نے کافی زیادہ اب سیٹ کر کے اندر چیزیں بیج لی ہوئی ہیں۔ اور یہ والا جو کافی جس کو پانی ہم نے کافی دیے، یہ ڈبے کے بیک سائڈ پہ یہ ہمارا گارڈن ہے چھوٹا سا، تو اس کے اندر ہم نے ٹماٹر، بینگن، آلو وغیرہ بیجے ہوئے ہیں۔ بہت مزہ آتا ہے، موسم کافی صاف ہے اور کافی گرم ہوگا دن کے ٹائم میں، اور ابھی تو تھوڑے پوری طرح سورج نہیں نکلا ہے، تو اس لیے یہ ہماری روٹین تھی صبح صبح کی۔ تو اب چلیں گے ہم اپنے دوپہر کی روٹین کی طرف کہ آئیے چلتے ہیں ناظرین، ایک مزیدار سے نان بناتے ہیں، اور وہ بھی ویجیٹیبل نان بناتے ہیں۔ آپ نے بہت سی نان کھائے ہوں گے لیکن میں بھی ابھی تک ویجیٹیبل نان نہ کھائے ہوں، اگر کھائے بھی ہوں تو اس نان کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ویجیٹیبل نانس بنانے کے لیے۔ سب سے پہلے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ 500 گرام ہم نے میدا لیا ہے جو کہ نارمل میدا ہے، اس میں کچھ بھی شامل نہیں ہے۔ اور اس طرح سے ایک بول بھر کے ہم نے جو اگر وزن میں دیکھا جائے تو تقریباً آدھ پاؤ سے بھی کم ہوگی، یا آدھ پاؤ کے لگ بھگ ہوگی، یا 1 پاؤ ہوگی، ہم نے میجرمنٹ نہیں کی، بول ہے۔ اس کو پالک کو دھو کے اچھی طرح باریک کاٹ لیا ہے۔ اور یہ ہم نے ایز یوزول چینی لی ہے 1 ٹی اسپون، اور ڈرائی ایسٹ لیا ہے یعنی دانے دار ایسٹ ہے جو سا وہ لیا ہے ہم نے، اور لیکوم یعنی نیم گرم پانی لیا ہے۔ اور اس پانی کو میں ہم اس ایسٹ کو بھگو کے رکھ دیں گے تاکہ ایسٹ ہے جو سا وہ اچھی طرح رائز ہو جائے۔ جتنی دیر تک ہم آپ کو انگریڈینٹس بتائیں گے اور جتنی دیر تک ہم سبزیوں وغیرہ کی کٹنگ وغیرہ کریں گے، اتنی دیر تک ہمارا ایسٹ ہے جو سا وہ اچھی طرح رائز ہو جائے گا، اور ہمیں انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا زیادہ دیر۔ لیجیے ناظرین، اس کو ہم نے رائز ہونے کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ اب ہم باقی کے انگریڈینٹس بتاتے ہیں آپ کو۔ یہ ہے ترکی مرچیں کہلاتی ہیں، لیکن یہ کہ آپ اس کی جگہ اگر نہیں اویلیبل تو آپ اس کی جگہ شملہ مرچ بھی ریڈ کلر کی استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 سے 4 ٹیبل سپون جو سا ہمیں اونین چاہیے ہے، تو ہم نے ہاف اونین لیا درمیانے سائز کا۔ 2 عدد ہمیں گرین چلی چاہیے تھی، اگر چھوٹی ہیں، بڑی ہیں تو آپ 1 عدد ہی گرین چلی استعمال کیجئے۔ ایک مکمل جو سا گرین والا پارٹ اور وائٹ والا پارٹ ہے جو سا وہ ہمیں کچا پیاز چاہیے، یعنی جسے گرین اونین کہتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے تو چند ڈنڈیاں دھنیا کی لی ہیں جو ہم نے پہلے سے دھو کے اچھی طرح خشک کر لی ہیں۔
یہ 1 ٹی اسپون بھر کے ہم نے کٹی ہوئی سرخ مرچ لی ہے، نمک اس پہ ذائقہ لیا ہے، اور دہی ہے جو سا وہ ہمیں 2 ٹیبل اسپون دہی چاہیے، سادہ دہی چاہیے، فلیور دہی نہیں چاہیے۔ آئل ہے جو سا وہ بھی 2 ٹیبل اسپون چاہیے، اور اسی طرح ہم نے آئل ہے جو سا وہ سرسوں کا آئل لیا ہے، آپ اس کی جگہ مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی آئل استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون بھر کے ہمیں بیکنگ پاؤڈر چاہیے، بیکنگ سوڈا چاہیے، بیکنگ پاؤڈر نہیں چاہیے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے سبزیوں کی کٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر میدے کے اندر ان کی مکسنگ کریں گے۔ سبزیوں کی کٹنگ ہے جو سی وہ ہم نے باریک فائنلی چاپ کر لی ہیں۔ اب ہم میدے کے اندر 1 ٹی اسپون بھر کے بیکنگ سوڈا شامل کریں گے۔ بیکنگ سوڈا لینا ہے، اس کی جگہ اگر بیکنگ سوڈا نہیں تو بیکنگ پاؤڈر استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو بیکنگ سوڈے کا کام ہے اس سے ڈیفرنٹ کام ہے بیکنگ پاؤڈر کا۔ 1 ٹی اسپون ہم نے بیکنگ سوڈا شامل کر دیا، اور 2 ٹیبل اسپون بھر کے ہم کوئی سا بھی کوکنگ آئل ہے جو سا وہ شامل کریں گے۔ 1 ٹیبل اسپون اور یہ 2 ٹیبل اسپون 2 ٹیبل اسپون آئل شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں دہی شامل کریں گے، 2 ٹیبل اسپون، اور دہی کا جو سا ہے پیپر وہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ ہم نے دائیں ہاتھ کے ناخن کٹنگ کیے ہوئے ہیں، تازہ تازہ ہی کٹ کیے تھے، نہ انگوٹھے کا ناخن کیونکہ ٹوٹ چکا تھا، تو اس لیے پھر یہ کہ وہ پوری طرح کھل نہیں رہا ہے۔ 2 ٹیبل اسپون ہے جو سا وہ ہم نے اس میں دہی شامل کر دیا، اور ساتھ ہی اس میں جو ہم نے سبزیاں کاٹی تھی وہ شامل کریں گے۔ سب سے پہلے نمک اور سرخ مرچ کٹی ہوئی شامل کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے جو گرین والا پیاز تھا وہ بھی اس طرح سے باریک یہ دیکھیں چاپ کر لیا ہے، چاپ نہیں کیا، بہت زیادہ باریک سلائس کیے ہیں۔ سبز مرچ، دھنیا، اور یہ بھی ہم نے اسی طرح سے ساری چیزیں کٹنگ کر لی ہیں۔ یہ پیاز ہیں، پیازوں کو شملہ مرچ کا رنگ لگ گیا، تو شملہ مرچ کا رنگ لگ گیا، یہ کافی زیادہ کلر ریلیز کرتی ہے، جب کٹنگ ہوتی ہے تو پانی جو نکلتا ہے کافی ریڈ کلر کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے تمام سبزیاں ہیں جو سی وہ اس میں شامل کر دی ہیں میدے کے اندر۔ تو اب جلدی سے ہم باقی کی جو سی پالک ہے کٹنگ کی ہوئی، پالک دھیان رہے کہ پہلے کافی دیر دھو کے اچھی طرح تو اس کو پانی خشک کر لینا چاہیے، اس کے بعد شامل کریں، نہیں تو پالک کے اندر باریک باریک ریت بہت زیادہ ہوتی ہے، 1 سے 2 پانی سے ضرور دھونا چاہیے، اور باریک اس کی کٹنگ کرنی ہے، اور کافی دیر پہلے رکھ دینا تاکہ پانی اچھی طرح اس کا ڈرین ہو جائے۔ دوسری جانب ایسٹ ہے جو سا وہ ہمارا پوری طرح رائز ہو چکا ہے، وہ بھی ہم نے اس بیٹر کے اندر شامل کر دیا، اور اسی طرح تھوڑا سا لیکوم واٹر اور ہے جو سا وہ اسی پیالی کے اندر شامل کر دیا ہے، تاکہ جو باقی ایسٹ اندر رہ چکا ہے وہ بھی اس کے میں شامل ہو جائے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس طرح سے ڈو گوندھ لیا، ڈو کے اوپر اس طرح سے ہم آئل لگا کے اسے 2 سے 4 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے، اور 2 سے 4 گھنٹے کے بعد بہت ہی مزیدار سے یہ ڈو ہماری ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ اور اسے ایئر ٹائٹ جگہ پہ رکھیے گا، نہیں یا تو ایئر ٹائٹ جگہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اوپر ڈھکن یا کوئی بھی شاپر لے کے کوئی بھاری کپڑا دے دیں۔ 2 سے 4 گھنٹے کے بعد ہماری ڈو ہے جو سی یہ دیکھیں ناظرین کتنی خوبصورت کلرفل ڈو ہے، اور بہت ہی اچھی اور سافٹ ڈو تیار ہوئی ہے۔ یہ ہماری ڈو تیار ہے، اور اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے، اور پیڑوں کے بعد مزیدار سے ویجیٹیبل نان بنائیں گے۔ لیجیے ناظرین، ہم نے پیڑے بنا لیے ہیں، اس کے بہت زیادہ بڑے نان نہیں بنیں گے، اس طرح سے ہم نے روٹی بیل کے اس کو بیک سائڈ سے گیلا کر کے، یعنی ہاتھ کی مدد سے تھوڑا گیلا کر کے پہلے سے توے کو گرم کر لیا تھا ہم نے، اور گیلی سائڈ توے کے اوپر لگا کے فرشت کے ساتھ اس طرح سے ہم اس کے اندر نشان لگائیں گے، آپ کوئی بھی ڈیزائن کریں۔ اور اس ٹائم میں جو سی وہ توے کے نیچے آنچ ہے جو سی وہ درمیانی ہونی چاہیے، اس ٹائم بہت تیز نہیں ہونی چاہیے۔ جب اس طرح سے نان کے اوپر ببل سے آنے شروع ہو جائیں گے، نان تھوڑا رائز ہو جائے گا، تب ہم آنچ تیز کر کے تو توے کو الٹا کر کے تو اس کو ہم سینک لیں گے، تو بالکل ہمارے تندور جیسے نان ہیں جو سے وہ تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس لوہے کا توا نہیں ہے جو اس طرح سے سینک سکیں، تو پھر آپ یہ ہے کہ آپ اسی کو توے کے اوپر یا پین کے اندر دونوں طرح سے سینک لیں۔ دیکھیں بیک سائڈ سے بھی کتنی بالکل تندور جیسی لک آئی ہے۔ لیجیے ناظرین، بہت ہی مزیدار سے کلرفل سے ہمارے یہ ویجیٹیبل نان تیار ہیں۔ دہی کی چٹنی یا کسی بھی قسم کے رائتے کے ساتھ آپ سرو کریں، اور بیک سائڈ سے بھی بالکل تندور جیسے ہیں، اور بہت ہی سافٹ، یہ دیکھیں بہت ہی سافٹ تیار ہوئے ہیں۔ ایسے مزیدار نان تیار ہوئے ہیں، ان کے اوپر ہم نے مکھن لگا لیا ہے۔ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ریسپی تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔